اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا کہا ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس ملک میں اس شہر میں ابداً کبھی بھی ما داموا فیہا جب تک کہ وہ جبار لوگ اس میں موجود ہیں فاذهب انت پس تو جا اور وربک تیرا رب بھی تیرا پروردگار بھی فقاتلا پس دونوں جا کر لڑو قتال کرو ان سے انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ربی اے میرے پروردگار انی لا املک بے شک میں نہیں مالک ہوں نہیں اختیار رکھتا میں الا نفسی مگر اپنے نفس پر واخی اور اپنے بھائی پر فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین پس آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنها محرمۃ علیہم بس بے شک وہ سرزمین حرام قرار دی گئی ہے ان پر 40 سنہ 40 سال یتیہون فی الارض یہ سرگرداں ہوں گے پھرتے رہیں گے زمین میں فلا تعس علی القوم الفاسقین بس آپ نہ افسوس کریں نہ فرمانی کرنے والی قوم پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 25 اور 26 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ان کا ترجمہ سنا سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے کہ دیکھو اس اللہ نے تمہارے اندر انبیاء مبعوث فرمائے بڑے بڑے نبی بھیجے اور عظیم السلطنت بادشاہ اللہ نے تمہارے اندر بھیجے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا بھر میں فضیلت عطا بھی فرمائی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جو ارض مقدس ہے فلسطین اور شام کی سرزمین اس میں تیری اولاد کو آباد کروں گا یہ اللہ کا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ تھا لہذا اس پر قبضہ کرنے کے لیے جہاد کرو مگر قوم نے کہا کہ وہاں تو بڑے بڑے جبار اور جھگڑالو اور بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں جب تک وہ وہاں سے چلے نہ جائیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے البتہ ان میں سے 2 آدمی ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کیا تھا ایمان پختہ کر دیا تھا اور ان میں انبیاء کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ موجود تھا انہوں نے بھی قوم سے کہا کہ تم اس ملک کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے اور اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا یہ 2 حضرات ان کے 12 سرداروں میں سے حضرت کالب اور حضرت یوشع تھے اور ان میں سے حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا جن میں سے 2 نے تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دی البتہ جو باقی 10 آدمی تھے انہوں نے قوم عمالقہ جو وہاں آباد تھی ان کی شاذوری اور ان کی بہادری اور ان کے لمبے لمبے قصے ان کو سنائے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بزدلی پیدا ہوگی اور انہوں نے
جہاد سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، کہ ہم اس سرزمین میں اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے، کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک یہ جبار قوم وہاں موجود ہے. تورات کے باب میں موجود ہے، تورات کے اندر اس طرح آتا ہے کہ جب دو ایمان والوں نے قوم کو جہاد کی ترغیب دی اور کہا کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، تو وہ لوگ سخت غصے میں آ گئے اور رونا اور چلانا شروع کر دیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم مصر میں ہی مر جاتے، یا صحرا کے اندر ہی، اسی دوران صحرا کے اندر گھوم رہے ہیں، اسی کے دوران ہی ہم ہلاک ہو جاتے، تاکہ اس وقت تلوار کی زد میں تو نہ آتے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم قوم عمالقہ کے مقابلے میں گئے تو مارے جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور بچے یتیم ہو کر دشمن کے قبضے میں چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو نصیحت کنندگان جو تھے، جنہوں نے ان کو نصیحت کی تھی، تو ان پر سنگباری کی، ان پر پتھر برسائے، اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی لوگ انہیں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو مذکورہ دو آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو سخت کوفت ہوئی، سخت تکلیف ہوئی. وہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ نہایت ہی گستاخی پر پیش آنے لگے اور کہنے لگے، قرآن نے ان کے جملے ذکر فرمائے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا رب خدا جا کر لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے. مفسرین اکرام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس جواب کو مجازی اور حقیقی دونوں معنوں پر محمول کیا جا سکتا ہے. اگر اس جملے کو مجازی معنوں میں لے جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم میں تو لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہے، لہذا آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا اور وہاں جا کر لڑائی کر کے آئیں. فرماتے ہیں کہ یہ معانی تو کسی حد تک قابل برداشت ہیں، اس سے کفر لازم نہیں آتا، اور اگر ان الفاظ کو مجازی معنوں میں نہ لیا جائے بلکہ حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم خود جہاد پر نکلو اور اپنے رب کو بھی ساتھ لے لو، جس طرح دوسرے لوگوں کو امداد کے لیے شریک کیا جاتا ہے، تو تم بھی اور تمہارا رب بھی جا کر لڑے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نہایت ہی بے ادبی، گستاخی اور کفر کا کلمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانی سطح پر لے کر آنا یہ کفر کے مترادف ہے. بنی اسرائیل کی ایسی گستاخی کا ذکر سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم تیری بات کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اس بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بجلی آئی اور سب کو جلا کر اس نے خاکستر کر دیا، سب کو جلا دیا. یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اس قسم کی گستاخی کی اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور اللہ کے عظیم المرتبت جو رسول تھے ان رسولوں کا کچھ بھی لحاظ نہیں رکھا اور ان کے حکم کا صاف انکار کر دیا. یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو، اس کے مقابلے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جانثاری کے جو واقعات ہیں وہ زبان زد عام ہیں، ہر ایک کی زبان پر ہیں. من جملہ ان کے جنگ بدر کی تیاری کا واقعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب قریش مکہ کی طرف سے جنگی تیاری کی خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا
اور جنگ کی تیاری کے لیے ان کی رائے طلب کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن سے ٹکرا جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنی جانثاری کا یقین دلایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی طرف سے یقین دہانی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہارے بولنے کا وقت ہے۔ تو چنانچہ انصار میں سے جو ان کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، اگر آپ کا روئے سخن، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو ہم آپ کو قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو برق الغماد تک لے جائیں گے اور انہیں سمندر میں دوڑانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے اشارے پر ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار ہیں۔ تو عرض کیا حضور، آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی سے یوں کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے اور جا کر ان سے لڑے۔ تو اس کے بعد پھر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور، آپ جانیں کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے غرض کے ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم جان کی بازی لگا دیں گے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہیں پائیں گے۔ تو انصار اور مہاجرین کے اس جوش اور جذبے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوام کے نظریات کا یہ ایک تقابلی جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اب آگے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے صاف انکار کر دیا تو اللہ کے نبیوں کے دل پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دل پریشان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، قال ربی انی لا املک، اے میرے پروردگار میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، الا نفسی و اخی، سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان کے، یعنی میں تو ہر حالت میں تیرا فرما بردار ہوں اور میرا بھائی ہارون بھی میری بات مانتا ہے، مگر اس قوم پر میرا کوئی بس نہیں چلتا، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ان کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، لہذا اے اللہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان اے اللہ تفریق ڈال دے۔ اے مولا کریم، اس قوم نے تیرے حکم کو ٹھکرا دیا ہے اور یہ فسق اور معصیت میں مبتلا ہو گئے، تیرے انعام کو قبول کرنے کی بجائے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے درمیان اب اپنا فیصلہ ہی صادر فرما۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، ان کو دنیاوی سزا بھی ملی کہ فی الوقت ایک نعمت سے محروم ہو گئے کہ اتنی بڑی سرزمین اللہ ان کو دے رہے تھے، صرف تھوڑا سا جہاد کرتے تو اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ ملک تمہارا ہے، اب اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو اس واقعے کے 3 سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، اور پھر مزید 1 سال جب گزرا، اس کے 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے جا ملے اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے نبیوں اور قوم کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ جدائی کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں انبیاء قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے، یہ بات ان کے شایان شان نہیں تھی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور دونوں انبیاء کی
فوتگی سے مطلوبہ افتراق عمل میں آیا، جو انہوں نے کہا تو ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان اب فرق کر دی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی کا ذکر تو کیا ہے، مگر ان دو کامل الایمان لوگوں کا، حضرت کالب و حضرت یوشع، ان کا ذکر اپنے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قوم سے افتراق میں ان دو حضرات کو اپنے ساتھ شامل نہ کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا نہایت اضطراب اور تنگ دلی اور بے چینی کی حالت میں کی تھی، اور ایسی حالت میں بعض اوقات آدمی کلام کو مختصر کرنے کے لیے کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہارون علیہ السلام تو آپ کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، ان کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہیں، لہذا اس کا نام اپنے ساتھ شامل فرمایا، مگر باقی دو حضرات کے متعلق انہیں مکمل یقین نہیں تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے جب آزمائش آئے تو آزمائش آنے پر وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکیں گے، لہذا آپ نے قوم سے افتراق میں ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ یاد رہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ ان کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عطا ہوئی۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پورے وثوق کے ساتھ اپنے ساتھ شریک کر لیا، اسی طرح شیخ یا بزرگ کو اپنے مرید یا شاگرد پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا فلاں شاگرد یا فلاں مرید کام میں میرے ساتھ شریک ہوگا۔ گویا شیخ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنے ساتھ شامل کرے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کی بے ادبی، گستاخی اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ ارض مقدس یعنی شام اور فلسطین کی جو سرزمین ہے 40 سال کے لیے اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ اگر وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہو جاتے، جہاد کرتے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت انہیں وہ نعمت عطا کر دیتا، مگر ان کی بزدلی کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی کہ وہ ارض مقدس سے 40 سال تک کے لیے محروم ہو گئے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العبد لیحرم من الرزق بالذنب، یعنی بندہ اپنے گناہ اور اپنی معصیت کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے ملنے والی نعمت بھی اللہ اس سے روک لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس 40 سالہ دور میں تمام جو بوڑھے آدمی تھے بنی اسرائیلی وہ سب ختم ہو گئے، اور ان میں سے کوئی بھی سرزمین مقدس میں نہیں پہنچ سکتا، اور اس دوران نئی نسل پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے اندر تنظیم پیدا کی۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ملی تھی، ان کی قیادت میں اس نئی نسل نے، نوجوانوں نے جہاد کیا تو وہ ارض مقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، وگرنہ 40 سال تک ان کی حالت یہ رہی کہ اللہ نے فرما دیا کہ یتیہون فی الارض، وہ سزا کے طور پر اسی صحرائے سینا کے اندر جو میدان تی تھا اس میں دیوانوں کی طرح سرگرداں پھرتے رہے۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ وہ اس میدان میں مارے مارے پھرتے رہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانی جاری رکھی،
جب ان کے خیمے پھٹ گئے تو فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کے سائے کر دیے۔ دیکھو اللہ نے پھر بھی ان پر رحم کیا اور نعمتیں نازل فرمائی۔ اور جب وہ بھوک سے مرنے لگے تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو من و سلوہ جیسی لذیذ اور شیریں خوراک ہم نے ان کو پہنچائی۔ بہرحال یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ غلامی جو ہے، غلامی یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں کبھی اور بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کمینگی اور بخل جیسی بری خصلتیں جنم لیتی ہیں۔ تو انہوں نے دشمنوں سے اور غیروں سے وفاداری کے جذبات ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل بھی عرصہ تک غلامی کے اندر رہنے کی وجہ سے اچھی خصلتوں سے محروم ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نئی نسل آئی، غلامی کے اثرات ختم ہوئے تو ان میں ملی جوش اور جذبہ دوبارہ آیا، جو ملت کا جذبہ ہے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کر کے اپنا وطن حاصل کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سخت مایوس ہو چکے تھے، ان کی مسلسل نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے آپ کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ اس فاسق قوم پر افسوس کا اظہار نہ کریں، یہ نعمت خداوندی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب ارض مقدس کی جو نعمت ہے یہ اب ان کو نہیں ملے گی، ان کی آئندہ آنے والی نسل کو ملے گی۔ تو اس قسم کی تشفی کی مثالیں دیگر انبیاء کے متعلق بھی ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے پیغام کو رد کر دیا اور آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا تو فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس کافر قوم پر کس طرح اظہار افسوس کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کافر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، مگر یہاں پر بنی اسرائیل کے متعلق ایسا نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ لوگ نافرمان اور گناہگار تھے مگر نبی کی ملت میں ہی سے تھے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی تسلیم کرتے تھے، مگر اپنی گستاخی اور بے ادبی اور بدعمالیوں کی وجہ سے سزا بھی پاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے یہی انداز اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔